بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس جنت سے کیوں آیا اور کس لیے آیا۔ یہودیوں کی لڑکی کی شادی تھی اور ان کی شادی پر جانے کے لیے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لباس نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنت سے لباس بھجوایا، اور وہ لباس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کیوں آیا یہ جانیں گے۔ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تھے کہ یہودیوں کی کچھ عورتیں آئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری شادی ہے، اگر آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر میں بھیجیں گے تو ہم بہت خوش ہوں گے اور بہت فخر محسوس کریں گے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہمارے گھر میں تشریف لائی ہے۔ عورتوں کا مقصد تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا دکھائیں۔ وہ یہودیوں کی عورتیں، ان کے پاس بہت ہی خوبصورت لباس تھے شادی میں پہننے کے لیے، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو نیچا دکھانا چاہتے تھے کہ ہم اتنے خوبصورت لباس پہن کر دعوت میں شرکت کریں گی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آئے گی تو اس کا مذاق اڑائیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے پاس پہننے کو اچھا لباس نہیں ہے۔ ان عورتوں کا مقصد تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ عورتیں کس لیے آئی ہیں اور دعوت کیوں دے رہی ہیں۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کی دعوت کو قبول کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ان کی شادی پر بھیجیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پاس بیٹھی گفتگو سن رہی تھی۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جائے نماز بچھائی، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور دعا کرنے لگی کہ اے میرے پیارے رب، یا رب العالمین، مجھے لباس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوئی شوق نہیں ہے، میں جیسی ہوں خوش ہوں، لیکن وہ لوگ میرے بابا کو اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کی کہ یا رب العالمین، اپنی رحمت سے اس طرح کرم کر دو کہ مجھے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کیا دعا کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ وہ عورتیں کس مقصد کے لیے آئی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر بات معلوم تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان کا رب ان کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے جبرائیل، جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک لباس لے کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلے جاؤ اور ان کی بیٹی کو دے کر آنا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لباس لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے پاس آئے اور اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا حبیب اللہ، کیا میں اندر آ جاؤں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اندر آ جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے بہت ہی ادب اور احترام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنت سے لباس بھجوایا ہے۔ اس خوبصورت لباس کو پہن کر وہ دعوت میں شرکت کرے، اللہ تعالیٰ کی یہی رضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلایا، اے بیٹی فاطمہ، آپ کے لیے جنت سے لباس آیا ہے، لباس کو پہن کر آپ یہودیوں کی دعوت میں شرکت کریں۔ یہودیوں نے شادی رکھی تو ان کی عورتیں بہت ہی خوبصورت لباس پہن کر اپنے اپنے گھروں میں تکبر کے ساتھ پھر رہی تھی۔ ہر عورت اپنے ایک سے بڑھ کر ایک لباس پہنا ہوا تھا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتظار میں تھی کہ وہ آئیں تو ان کو نیچا دکھائیں۔ جیسے ہی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان یہودیوں کی دعوت میں تشریف لائیں تو ان کا لباس دیکھ کر وہ ساری کی ساری یہودی عورتیں حیران رہ گئیں۔ ان کا لباس اس قدر خوبصورت تھا کہ پوری محفل میں ان کے لباس کی طرح کا کوئی لباس نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر ایک جگہ پر آ کر بیٹھ گئی
सब औरतों की नजरें बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिबास पर थी। सब ने दुल्हन को छोड़ दिया और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खूबसूरत लिबास में खो गई। ऐसा लिबास जो इनके सोचो ख्याल में भी नहीं था। वो पास आकर कहने लगी, ए फातिमा, ये इतना खूबसूरत लिबास तुमने कहाँ से लिया है? बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोली कि मैंने अपने अब्बू जान से लिया है। यहूदी औरतें बोली, तुम्हारे अब्बू जान ने इतना खूबसूरत लिबास कहाँ से लिया है? तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोली कि मेरे अब्बू जान को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दिया है। औरतें बोली कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये इतना खूबसूरत लिबास किसने दिया? तो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये लिबास दिया है और अल्लाह ताला ने ये लिबास मेरे लिए जन्नत से भिजवाया है। वो औरतें हाथ लगा लगा कर पकड़ कर देखने लगी। इतना खूबसूरत लिबास तो बाजार में भी नहीं दिखता। यहूदियों की दुल्हन भी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लिबास देखने के लिए आई थी। वो औरतें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आईं। उन सब यहूदी औरतों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। ये है हमारे नबी की शान और ये थी हमारे नबी की बेटी की शान और ये थी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, जिनसे फरिश्ते भी इजाजत ले